السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا۔ مہرو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اسے لال حویلی سے آئے ہوئے 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تو اماں نے زبیر لالا کی موجودگی میں ہی اس سے شمس خان کے پرپوزل کی بات کی تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے زبیر نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہی سب کچھ قبول کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے مہرو کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ مگر اب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ زبیر لالا نے جو دوسرا آپشن اس کے سامنے رکھا تھا اس سے وہ پھر سے اپ سیٹ ہو گئی تھی۔ اس دن جو انہوں نے صرف شمس کے پرپوزل پر اس کا ذاتی ڈیسیژن مانگا تھا، مگر اس نے اگلے دن ہی وہ مہرو کے کمرے میں آ کر اس کے لیے آیا دوسرا پرپوزل بھی بتا گئے تھے، جس سے مہرو بے چین ہو گئی تھی کیونکہ زبیر لالا نے فیصلہ کرنے کی آزادی تو اسے دی تھی مگر پر کاٹ کر۔ ان کا کہنا تھا کہ مہرو کو ان 2 پرپوزلوں میں سے کسی ایک کو فائنل کرنا ہے۔ شطرنج کا صرف ایک ہی پتا مہرو کے ہاتھ میں دیا تھا انہوں نے۔ مہرو نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہم عورتیں اپنے مردوں کے لیے قربانی دیتی آئی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ دوسرا پرپوزل مہرو کے تایا زاد ابرار خان کا تھا، جس کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، بیوی چند ماہ پہلے چل بسی اور اب پھر سے ابرار خان کو شادی کی سمائی تھی۔ مہرو ابرار خان کے رنگین مزاج کو برسوں پہلے سے جانتی تھی، جانتے تو سب ہی تھے، پھر بھی زبیر لالا نے نہ جانے کیوں ان لوگوں کو منع کیے بغیر پرپوزل مہرو کے سامنے رکھ دیا۔ اب مہرو کے پاس صرف 2 آپشن تھے، شمس خان یا ابرار خان، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا تھا۔ انکار کا آپشن زبیر خان اسی وقت واپس لے چکا تھا، وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے اس نے واپس جانے کا سوچا تھا تاکہ وہاں جا کے یشیب سے مشورہ کر سکے۔ وہ بھابھی، دیور اور کزن کے علاوہ اچھے دوست بھی تھے جو بلا جھجک اپنے پرسنل ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے تھے، اسی لیے مہرو نے یشیب سے مشورہ کرنے کا سوچ کر خود کو مطمئن کیا۔ مہرو جانے سے پہلے شہر بانو سے ملنے آئی تھی۔ شہر بانو مہرو کی خالہ زاد اور ابرار کی چھوٹی بھابھی تھی۔ وہ کافی دیر شہر بانو سے باتیں کرنے کے بعد واپس آنے کے لیے راہداری میں سے گزر رہی تھی جب سامنے سے ابرار خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ مہرو نے اسے دیکھ کر سر جھکا لیا اور بڑے بڑے قدم اٹھانے لگی تاکہ جلدی سے باہر نکل جائے، مگر ابرار خان نے اس کے برابر آتے ہی بازو پھیلا کر راستہ روک لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ سر اٹھا کر ناگواری سے بولی۔ میں نے رشتہ بھجوایا تھا مگر زبیر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ تو یہ کہ کب تک جواب ملے گا؟ وہ کف لگی گردن اکڑا کر کھڑا تھا۔ ابرار لالا، ابھی بھابھی کو مرے صرف 3 ماہ ہوئے ہیں اور آپ کو شادی کی پڑ گئی ہے۔ مہرو نے شرم دلانا چاہی، اس کی بات پر وہ مونچھوں کو بل دیتا مسکرایا۔ میں مرد ہوں، مرد۔ مہرو بی بی مرد ہیں تو مرد بنے۔ یوں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کا راستہ روک کر مہرو نے اس کی طرف دیکھا اور ابرار خان کی آنکھوں میں ہمیشہ والی گندگی دیکھ کر وہی بات ادھوری چھوڑتی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ہوں، چیپ انسان، وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ مہرو نے جب سے جوانی میں قدم رکھا تھا تب سے ہی اسے ابرار خان سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو وہ رنگین مزاج مرد تھا، گلی گلی منڈلانے والا، اور دوسرا مہرو کو ہمیشہ اس کی بے باک نظروں سے الجھن ہوتی۔ جب کبھی مہرو کی نظریں اس کی نظروں سے ملتی تو مہرو کا دل چاہتا وہ کہیں چھپ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں ابرار خان کی گندی اور بے باک نظریں اس تک نہ پہنچ پائیں۔ حالانکہ وہ مہرو سے 14-15 سال بڑا تھا، پھر بھی مہرو اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ شادی سے پہلے تو وہ تایا کے گھر آتے ہوئے بانو کو ہمیشہ اپنے ساتھ لاتی تھی، ابرار خان سے متعلق اپنے دل میں موجود خوف کی وجہ سے۔ اب وہ کیوں کر اس شخص کے حق میں فیصلہ دے گی جس کی نگاہوں کی تپش سے ایک عرصے سے کتراتے اور چھپتے گزارا تھا؟ مہرو نے واپس آ کر چند منٹوں میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ ابرار خان سے تھوڑی ہی دیر کی ملاقات اسے ڈیسیژن لینے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اوف یشیب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو چکا ہے، ہیر خوشی سے بھرپور آواز میں چہکی۔ یشیب ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لال حویلی سے فون آیا تھا کہ مہرو بھابھی نے شمس خان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ جب سے یہ خبر سنی تھی ہیر کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے برعکس یشیب سنجیدہ اور خاموش سا تھا۔ یشیب نے ہیر کی بات پر سر اٹھا کر اس کے خوشی سے جھگمگاتے چہرے کو دیکھا اور لمبی سی سانس لیتا اٹھ کر ہیر کی طرف آیا۔ میں ابھی ایک تھپڑ سے یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ یشیب نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پیچھے سے عصا میں لیا۔ ویری فنی، ہیر نے ناک چڑھائی۔
اٹس ناٹ فنی اینڈ اگین ٹو میں جانتی ہوں آپ ایسا کر سکتے ہیں، ماضی میں کافی تھپڑ کھا چکی ہوں، بھول جاؤ ماضی کو۔ یشیب نے اس کی لٹ انگلی میں لپیٹی۔ بھول چکی ہوں، پھر بھی تانے دیتی ہو، کبھی کبھار دینے پڑ جاتے ہیں۔ ہیر معصومیت سے بولی، مت دیا کرو، کبھی کبھار بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کر چکا ہوں۔ وہ افسردگی سے بولا، میں مذاق کر رہی تھی خان۔ ہیر نے اس کے سنجیدہ سے تاثرات آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر کہا، ہوں جانتا ہوں۔ یشیب اس کی لٹ کھینچتا پیچھے ہٹا۔ آپ اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ مہرو بھابھی کا فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ ہیر نے پوچھتے ہوئے یشیب کی سگریٹ چھینی جو منہ میں لے چکا تھا۔ نہیں، مجھے اس ڈیسیژن سے کوئی اعتراض نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ یشیب نے سنجیدگی سے کہا، یہی بات مسکرا کر کہیں، یہ سگریٹ واپس کر دو اور جاؤ جا کر کوئی کام وام کرو۔ دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہو اور مجھے موٹی لڑکیاں پسند نہیں۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں لڑکی نہیں آپ کی بیوی ہوں، موٹی بھدی کالی پیلی جیسی بھی ہو جاؤں آپ کی ہی بیوی رہوں گی، سمجھی؟ ہیر انگلی اٹھا کر بولی، سمجھ گیا۔ یشیب نے اس کی انگلی پکڑ کر ہلکی سی مروڑی، اوئی ماں، کس قدر جلاسفت انسان ہے آپ، وہ انگلی سہلاتی چیخی۔ جلاسفت کے علاوہ بہت رومانٹک بھی تو ہوں۔ یشیب نے آنکھ ماری، ہوں؟ اس نے ناک چڑھائی۔ میں جا رہی ہوں نیچے، بی بی جان نے بلوایا تھا مجھے، آپ بھی آ جائیں۔ تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ کر آتا ہوں۔ یشیب نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو دیتی جاؤ۔ اس نے سگریٹ کی ڈبی کی طرف اشارہ کیا جو ہیر کے ہاتھ میں تھی۔ ہوں، اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں آئے گی محترم کو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ڈبی یشیب کی طرف اچھالی جسے یشیب نے کیچ کر وکٹری کا نشانہ بنایا اور ہیر کی طرف ہوائی کس اچھالی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہرو کے اقرار کے بعد دلار خان اور ختیجہ لال حویلی جا کر شادی کی تاریخ لے آئے تھے۔ چوکنا اس شادی کو عام روایتی انداز میں نہیں کیا جانا تھا، لہٰذا سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاقان افریدی کی خواہش تھی کہ مہرو ان کی حویلی سے رخصت ہو، پر یشیب کو یہ گوارا نہیں تھا۔ شمس خان اس حویلی میں اس کی بہن کی بیوہ کو بیانے آئے، لہٰذا اس نے بابا جان کو منع کر دیا۔ اب مہرو لال حویلی سے ہی رخصت ہو کر شمس خان کی حویلی میں جائے گی۔ وہ نہ تو خوف زدہ تھی اور نہ ہی کنفیوز، وہ صرف خاموش تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جہاں نہ تو کوئی خوشی اثر کرتی ہے اور نہ ہی تسلی، نہ باہر بسنے والی دنیا اور نہ ہی اندر کا موسم، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے طبیعت پر۔ ایسی ہی کیفیت مہرو کی تھی، وہ بھی خاموش تماشائی بنی سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہیر یشیب کے ساتھ لال حویلی مہرو سے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ مہرو نے شمس خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مہرو کو یقین دلایا تھا کہ وہ شمس خان کے ساتھ بہت خوش رہے گی، مگر مہرو تو یشیب کی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ یشیب نے باتوں باتوں میں مہرو سے کہا تھا کہ وہ حدید کو اپنے پاس رکھے گا۔ مہرو تب ہی سے چپ تھی، مگر اب جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ گیا وہ فکر مند ہوئی۔ یشیب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں ماں ہوں حدید کی، میں مانتی ہوں اس حویلی کا وارث ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں حدید کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ حدید کو میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے یشیب کا نمبر ملایا۔ یشیب لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا، بھابھی کالنگ دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسے یاد کیا مجھ ناچیز کو؟ خفا ہو مجھ سے؟ کیا ہو سکتا ہوں؟ یشیب نے الٹا اسی سے سوال پوچھا۔ نہیں ایگزیکٹلی، حدید کیسا ہے؟ وہ مصروف سا بولا، وہ ٹھیک ہے یشیب، مجھے حدید کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی تھی۔ مہرو آہستگی سے بولی، کیسی بات؟ اس دن تم کہہ رہے تھے حدید کو تم اپنے پاس رکھو گے۔ جی، یشیب نے سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر سینڈ کو کلک کیا اور لیپ ٹاپ آف کر صوفے کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ یشیب، تم جانتے ہو میں اس کی ماں ہوں۔ جانتا ہوں، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا یشار خان کا خون یشیب خان کی حویلی میں پرورش پائے، تو پھر یشار خان کی بیوہ کو بھی اس حویلی میں جانا سوٹ نہیں کرتا۔ بھابھی، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، پر آپ نے ابرار خان کے مقابلے میں شمس خان کا پرپوزل ایکسپٹ کر اچھا فیصلہ کیا، پر حدید کا وہاں رہنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ رسان سے بولا، ہیر نے تم سے کچھ کہا اس بارے میں؟ مہرو مشکوک ہوئی کہ شاید ہیر کے گھر والوں نے منع کیا ہے حدید کو ساتھ لانے سے۔ نہیں، وہ کیوں کہے گی کچھ؟ مجھے ہی یہ مناسب نہیں لگا یشیب، میں حدید کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں یا پھر وہ میرے بغیر؟ وہ روحان سی ہوئی، بھابھی آپ زیادہ دور نہیں ہوں گی، میں حدید کو ملوا لایا کروں گا۔ یشیب نے اسے قائل کرنا چاہا، بالکل نہیں، حدید میرے ساتھ ہی جائے گا۔ یشیب، میں تمہاری بات بالکل نہیں مانوں گی، جیسے آپ کی مرضی، یشیب نے کہہ کر کھٹک سے فون بند کر دیا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ ہیر نے کمرے میں داخل ہو کر یشیب کا سرخ چہرہ دیکھ کر کہا، کسی سے نہیں۔ وہ غصے سے کہتا کشن کو لات مار کر ہی کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ہیر نے افسردگی سے یشیب کی پشت کو دیکھا
جب سے مہرو بھابھی نے لالا کے حق میں فیصلہ کیا تھا، یشیب کافی زیادہ سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ یشیب کا رویہ کچھ برا بھی نہیں تھا۔ ہیر نے خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچا تھا، اس کا اکلوتا بھائی جوانی میں ہی چلا گیا، یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ اب اپنے بھائی کی بیوہ کو کسی شخص کے حوالے کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ مہرو کو یشیب سے بات کرنے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ افسردہ سی بیٹھی جب اماں سٹک کے سہارے چلتی آئی۔ ایسی کیوں بیٹھی ہو مہرو؟ وہ پاس آ کر تختے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مہرو مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ پریشان ہو نہیں؟ مہرو نے اپنے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شمس اچھا لڑکا ہے، زبیر کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، اس لیے زبیر بھی مطمئن ہے۔ مجھے بھی ابرار کے مقابلے میں وہی مناسب لگا۔ تم پریشان مت ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی۔ انہوں نے مہرو کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہرو ان کا لمس پا کر بے قابو ہوتی ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ اماں بہت مشکل ہے میرے لیے یہ سب قبول کرنا، ایسا مت کریں آپ لوگ اماں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں یشار کے قاتل کو شوہر کے روپ میں کیسے قبول کروں گی اماں؟ وہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، روک دیں سب، یہ انکار کر دیں ان لوگوں کو۔ ایسا مت کہو میری بچی، اللہ تجھے وہ ساری خوشیاں دے جن کی تجھے خواہش ہے۔ میں ماں ہوں تیری، مجھ سے یہ تیری اجڑی زندگی نہیں دیکھی جاتی۔ مہرو ایسا مت کہہ، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے وہ سب اوپر والے کی مرضی ہے، اسے اللہ کی رضا جان کر قبول کر لے میری جان۔ میں مرنے سے پہلے تجھے خوش کرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں ایسا مت کہیں پلیز۔ مہرو ماں کی بات پر تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے اماں، آپ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہیں۔ مہرو نے ان کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگایا۔ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں مہرو، اور اب پاک پروردگار سے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں، وہ ذات میرے بچوں کو خوش رکھے، مجھے اور کیا چاہیے؟ انہوں نے پیار سے مہرو کے بال سنوارے۔ ماما وٹ ہیپنڈ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حدید پھولے ہوئے سانس سے وہاں کھڑا فکر مندی سے مہرو کو آنسو پونچھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ابھی وہاں سے آیا تھا۔ کچھ نہیں میری جان، میں رو رہی رہی۔ گیم ختم ہو گیا آپ کا؟ مہرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یس پھپھو، گیم ختم ہو گیا۔ اب جلدی سے ہم سب کو نوڈلز بنا کے دیں۔ یزان، زبیر خان کا بیٹا نے حدید سمیت اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، میں ابھی بنا کر دیتی ہوں، تم لوگ دادو کے پاس بیٹھو۔ مہرو مسکراتی ہوئی ان سب کے لیے نوڈلز بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ آج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن ہی شمس اور مہرو کا نکاح رکھا گیا تھا۔ بابا جان، بی بی جان اور ہیر کل ہی لال حویلی آ چکے تھے۔ یشیب کو آ جانا تھا نکاح سے پہلے۔ ہیر اپنے گھر جا کر خدیجہ کے ساتھ ساری تیاری کروا آئی تھی، اور اب اسے مہرو کی طرف سے شامل ہونا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد نکاح کا ٹائم مقرر ہوا تھا، اور اب سب مرد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ ہیر کے گھر والے بھی چند ایک مہمان کے ساتھ آ چکے تھے، مگر یشیب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہیر نے اسے کال کی، مگر یشیب کا سیل آف تھا۔ کہاں رہ گئے ہیں یشیب؟ وہ بے چینی سے ٹیرس پر ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی جب مہرو اس کے پاس آئی۔ مہرو نے آف وائٹ کلر کی فراک پہنی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ ہیر نے یہ ڈریس اس کے لیے لائی تھی اپنی پسند سے۔ بالوں کو چٹیاں میں قید کر رکھا تھا جس میں چند ایک لٹیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ہلکے میک اپ اور جویلری کے ساتھ سوگوار سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نہیں آئے گا؟ مہرو نے آہستگی سے بولا۔ ہیر نے مہرو کی بات پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میری صبح بات ہوئی تھی، بھابھی کہہ رہے تھے نکاح سے پہلے آ جائیں گے۔ نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد آئے گا وہ۔ مہرو لمبی سی سانس لے کر کہتی باہر دیکھنے لگی۔ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ نہیں، میں جانتی ہوں اسے، آپ ان کی وجہ سے پریشان مت ہوں بھابھی۔ ہیر نے اس کی افسردہ شکل دیکھ کر تسلی دی۔ ہیر، وہ مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوا تھا، پر اب ہو چکا ہے۔ یشیب آپ سے خفا نہیں ہو سکتے بھابھی، وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ تسلی امیز انداز میں بولی۔ ہاں میں جانتی ہوں، پر وہ مجھ سے خفا ہے حدید کے معاملے پر۔ حدید کے معاملے پر؟ کیسا معاملہ؟ ہیر حیران ہوئی۔ وہ چاہتا ہے میں حدید کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤں بلکہ اس کے پاس چھوڑ دوں۔ مہرو افسردہ سی بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھابھی؟ حدید بہت چھوٹا ہے، کیسا رہے گا آپ کے بغیر؟ یشیب نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں بات کروں گی ان سے۔ نہیں ہیر، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، حدید یشار کا خون ہے، وارث ہے اس خاندان کا، پھر کیسے کسی اور کے گھر میں پرورش پا سکتا ہے؟ وہ کسی اور کا گھر نہیں بھابھی، آپ کا گھر ہوگا، حدید کی ماں کا گھر، ہیر نے محبت سے کہا۔ مہرو ہیر کی بات پر افسردہ سی مسکرا دی۔ تم بہت اچھی ہو ہیر، آپ مجھ سے زیادہ اچھی ہیں بھابھی۔ ہیر نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہیر، تم حدید کا خیال رکھنا، میں اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، وہ اپنے باپ کے گھر میں ہی پرورش پائے گا۔ مگر بھابھی وہ کیسے رہے گا آپ کے بغیر؟ ہیر فکر مند ہوئی۔ وہ رہ لے گا، وہ جیسے باپ کے بغیر رہ رہا ہے۔ افسردہ سی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھابھی، حدید آپ کے ساتھ جائے گا، میں یشیب کو منا لوں گی، آپ ٹینشن مت لیں پلیز۔ تم یشیب سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی؟ ہیر، میں نے حدید کو سمجھا دیا تھا کہ رات وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہ بچہ ہے ابھی۔ ہیر پریشان ہوئی۔
کل وہ بچہ بڑا ہوگا اور جب مجھ سے پوچھے گا ماما اپنے بابا کے قاتل سے شادی کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گی؟ ہیر مہرو کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں بھابھی، جہاں پیار محبت اور توجہ ملے وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنے باپ کے قاتل کے گھر پرورش نہیں پا سکتا تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی، میں حدید کا خیال رکھوں گی، مجھے بہت عزیز ہے، آپ فکر مت کریں، ہیر سپاٹ سی انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کب تک لالا قاتل ہی کہلاتے رہیں گے، وہ افسردگی سے سوچتی نیچے ہال میں آ گئی۔ پہلے وہ یشیب کے نہ آنے سے پریشان تھی، اب بھابھی کی باتوں سے مزید پریشان کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور مہرو کے کہنے کے مطابق یشیب واقعی ہی نہیں آیا تھا۔ ہیر بھی ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی، پہلے جتنی وہ خوش تھی مہرو اور شمس کی شادی پر، اب اتنی ہی افسردہ بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دلال خان نے ان لوگوں سے واپسی کی اجازت چاہی۔ ہیر اور شہر بانو مہرو کو وہیں ہال میں لی آئی تھی جہاں مہمان خواتین بیٹھی تھیں۔ ہیر یشیب ابھی بھی نہیں آیا؟ مہرو نے ہیر کے کان میں سرگوشی کی، اس کا چہرہ گھونگھٹ نکال کر چھپایا گیا تھا۔ نہیں ہوں، مہرو نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ہیر بچے چلو مہرو کو لے کر، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، بی بی جان نے ہال میں داخل ہو کر کہا۔ جی بی بی جان۔ ہیر نے سر ہلا کر مہرو کا بازو تھاما اور باہر کی جانب چل دی۔ راہداری میں کھڑی سب رشتہ دار عورتیں باری باری مہرو سے ملتی اور دعائیں دیتی جا رہی تھیں۔ کچھ آگے جا کر مہرو نے ہیر کا ہاتھ تھاما جو اس کے بازو پر تھا۔ یشیب سے کہنا میں بھی اس سے خفا ہوں، لہٰذا میرے سامنے مت آئے، میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں۔ یشیب کی آواز پر جہاں ہیر پلٹی وہیں مہرو نے بھی چادر پیچھے سرکائی اور پرشکوہ نگاہوں سے یشیب کو دیکھا۔ آپ مجھ سے خفا ہو کر مت جائیے کیونکہ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر کہاں تھے اب تک؟ جانتے ہو میں اور ہیر کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہرو کے آنسو پلکوں سے نیچے گرے۔ پلیز روئیں مت آپ۔ آج وہ مہرو کو بھابھی کی بجائے آپ کہہ کر بات کر رہا تھا۔ یشیب نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیے۔ بہت برے دوست ثابت ہوئے ہو تم۔ مہرو نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ برا تو میں ہوں، اپنی نند سے پوچھ لیں۔ یشیب نے مسکرا کر ہیر کی ناک کھینچی۔ جواب ہیر نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دیا جو خفگی کی علامت تھا۔ اور کتنی دیر ہے بھئی؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ زبیر خان ان کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ بس آ رہے ہیں۔ ہیر نے مہرو کو دیکھا۔ مہرو نے ایک خاموش نظر پاس کھڑے یشیب پر ڈالی۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ یشیب نے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف چلا گیا۔ ہیر نے مہرو کی چادر کو درست کیا اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔